إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا عہد، اور آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور لیا ہم نے ان سے پکا عہد تاکہ پوچھے وہ اللہ تبارک و تعالی سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور تیار کر رکھا اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے عہد لیا ہے۔ 3 عہد بڑے مشہور ہیں جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک عہد جو عالم ارواح میں تمام انسانیت کی روحوں سے لیا گیا۔ کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جس نے دنیا میں آنا ہو اور اس کی روح وہاں موجود نہ ہو۔ تمام کی تمام انسانیت کے ارواح اللہ تبارک و تعالی کے سامنے موجود تھے۔ رب کائنات نے سب سے ایک بات فرمائی، الستُ بربکم، تو تمام نے آگے سے جواب دیا قالوا بلا۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر انسان دنیا میں جس نے بھی قیامت تک آنا ہے، اللہ سب سے براہ راست کلام کر چکا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے، براہ راست ہر انسان سے، چاہے وہ دنیا میں کافر بنا مسلمان بنا، لیکن اللہ سب سے بات کر چکا ہے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے متوجہ ہو کے یہی کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ ایک یہ عہد ہے۔ اب اللہ نے بھی ہم سے بات کی، ہم نے بھی اللہ سے بات کی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے، براہ راست آمنے سامنے۔ اللہ ہم سے بات کر چکا، ہم اللہ سے بات کر چکے، اور اتنا بڑا معاہدہ اتنی بڑی ذات سے، پھر اس کی پرواہ نہ ہو، پھر باز پرس بھی نہ ہو۔ آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو شرم آتی ہے، کل میں نے وعدہ کیا تھا، اور آپ رب سے وعدہ کر چکے ہیں، آمنے سامنے کر چکے ہیں۔ وہ عام نہیں، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، موت و حیات اس کے قبضے میں ہے۔ آپ اس سے معاہدہ کر چکے ہیں، 1-2 گواہوں کے سامنے نہیں، پوری انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ آپ رب سے وعدہ کر چکے ہیں کہ پالنے والا میرا تو ہے، میرا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ایک عالم ارواح کا یہ عہد ہے، اور ایک عہد اللہ نے صرف نبیوں سے لیا ہے، صرف پیغمبروں سے لیا ہے، جنہوں نے اللہ کے علم کے مطابق نبی، رسول، پیغمبر بن کے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ اللہ نے ان سے الگ عہد لیا ہے، اور یہ عہد قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ اس عہد کے 2 حصے ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے وہ دین جو ان کو دیا جائے گا، اس امانت کو خود عمل کرتے ہوئے، خود پابندی کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور دوسرا حصہ ہر نبی کے عہد کا یہ تھا کہ آپ نے دوسرے نبیوں کی مدد کرنی ہے، آپس میں تفرقہ نہیں کرنا، اور ساتھ یہ کہ اگر آپ کے دور میں، زمانے میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ یہ ہر نبی سے جو عہد لیا گیا ہے اس کے یہ 2 حصے تھے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی جو صاحب وحی ہے وہ خود بھی وحی کا اسی طرح مکمل پابند ہے جس طرح اس کی امت پابند ہے۔ نبی خود بھی وحی کا پابند ہے جس طرح سے اس کی امت پابند ہے۔ اب نبی تو وحی کا، شریعت کا امت کی طرح پابند ہو، اور آج کوئی خیال کر لے کہ جی فلانا بزرگ اس درجے کو پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو فلاں فلاں اعمال کی ضرورت نہیں رہی، تو یہ کھلی گمراہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تیسرا عہد اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم سے لیا ہے، وَأُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو اللہ نے کتابیں دی، جن کتابوں کا علم دیا، جن کو اللہ نے علم دیا، جن کو علماء کہہ دیا، چاہے وہ کسی بھی امت کے ہوں۔ تیسرا عہد اللہ نے اہل علم سے لیا ہے کہ تمہارے پاس جو دین کا، کتاب کا، شریعت کا علم ہوگا، تم اس میں ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی اور کتمان کیے بغیر، کسی دین کی بات کو چھپائے بغیر تم اس کو آگے پہنچاؤ گے۔ اگر تم نے کمی بیشی کی تب بھی مواخذہ، اگر دین کی کسی بات کو چھپا لیا تو فرمایا پھر قیامت کے دن جہنم کی آگ کی کینچیوں سے ایسے عالم کی زبان کاٹی جائے گی۔ اس لیے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، جس بندے کو ایک آیت کا علم بھی ہے، اس کا معنی، مفہوم، ترجمہ، تشریح جانتا ہے، اس کو بھی حکم ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اس کو آگے پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، فرض دے کی مثال دے کے فرمایا بالفرض اگر کسی کے پاس ایک آیت کا علم بھی ہے تب بھی یہ اس کے پاس امانت ہے، اور یہ امانت اس نے آگے منتقل کرنی ہے، آگے پہنچانی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے لحاظ سے تو سب سے آخری نبی ہیں، لیکن فیصلہ نبوت کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں۔ حدیث پاک میں بالکل صریح آتا ہے فاتح بھی حضور ہیں۔ آپ کے اسماء گرامی آپ دیکھنا، حضور کے جو اسماء حسنہ ہیں قرآن مجید کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں، ان کے اندر باقاعدہ ہے فاتح بھی حضور کا نام ہے، اسم گرامی ہے، اور خاتم بھی حضور کا نام ہے، حضور کا اسم گرامی ہے۔ فاتح کا معنی جس سے سلسلہ نبوت کا افتتاح ہوا ہے، شروع ہوا ہے، وہ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جہاں پر سلسلہ نبوت آ کے ختم ہوا ہے وہ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فیصلے میں نبوت کے لیے سب سے پہلے فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا، لیکن اظہار نبوت، اعلان نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخر میں ہوا۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کنت اول الناس فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وجہ سے ہند و پاک میں علم حدیث آیا ہے، جو پہلے حرمین شریفین میں رہتے رہے، مدینہ طیبہ میں زیادہ عرصہ گزارا ہے، ان کی ایک کتاب ہے فیوض الحرمین۔ فیوض الحرمین یعنی حرمین میں رہتے ہوئے، حرم مکہ، حرم مدینہ، وہاں رہتے ہوئے جو اللہ کا ان پر فیض ہوا ہے، جو اللہ نے ان کو علم دین عطا فرمایا ہے، اس میں ان کی اس نے خاص چیزیں لکھی ہیں۔ فیوض الحرمین کتاب میں عربی میں تھی، اب اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، تو اس میں انہوں نے ایک الگ سا مستقل حصہ مرتب کیا کہ میں جو مسجد نبوی میں رہا ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا فیض ملا ہے۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، پڑھا ہی ہوگا، حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری دامت برکاتہم کے جو دادا جی تھے مولانا محمد انوری سے، ان کی جو ملفوظات کی کتاب حضرت عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کی کراچی میں مولانا تقی عثمانی سے وغیرہ نے چھاپی ہے ادارہ معارف کی طرف سے، تو اس کے اندر پہلا جو ملفوظ ہے، مکتوب ہے، وہ یہ ہے، حضرت مولانا محمد انوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے پیر صاحب کو لکھتے ہوئے
کہ میں نے بخاری شریف کے 7 سپارے کچھ اور دوستوں کے ساتھ، بخاری شریف کے 7 سپارے، جیسے قرآن کے 30 سپارے ہیں نا، تو بخاری شریف کے بھی علماء نے جو 30 حصے بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہر ایک کو الگ الگ سپارہ کہتے ہیں۔ تو 7 سپارے میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے، ہم نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لیے ہیں۔ اب یہ باتیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آج بھی جاری ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، تو ان میں پہلے نمبر پہ فرماتے ہیں من کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا من کا پہلے آیا ہے، پھر تذکرہ ہے آگے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ بعد میں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے نمبر پہ ہے، من کا، آپ سے بھی عہد لیا ہے۔ اور اسی پر تمام تفسیروں کے اندر مفسرین حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر احادیث نقل کی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم گارے کی شکل میں تھا، پانی اور مٹی کے درمیان تھا کہ میں اس وقت نبی تھا، یعنی میرے نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین میں نبی بنا کے نہ بھیجنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کائنات کے کسی ذرے کو بھی وجود نہ دیتا۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد کیجئے اس وقت کو، یاد کیجئے اس زمانے کو، اخذنا جب لیا ہم نے، من النبیین تمام پیغمبروں سے، میثاقہم ان کا عہد، ومن کا اور آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ومن نوح اور حضرت نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے۔ گویا 5 پیغمبروں کا صراحتاً تذکرہ فرما دیا کیونکہ یہ 5 اولو العزم ہیں، اور باقی تمام نبیوں کا اجمالی تذکرہ فرما دیا، اور فرمایا یہ جو ان سے ہم نے عہد لیا ہے یہ کوئی عام عہد نہیں تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا ہے۔ اور اس عہد کے یہ 2 حصے تھے، ایک یہ کہ وحی کی اتباع خود بھی کرنی ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ آپس میں تناصر، ایک دوسرے کی مدد، اور عدم تفرقہ، ایک دوسرے کی جدائیگی۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی صاف فرماتے ہیں کہ کسی ایک نبی کو دوسرے نبی سے جدا نہ کرو، کہ کسی ایک کا انکار کر دو دوسرے کو مانو، ایسا نہ کرو۔ امت محمدیہ کو اللہ نے یہ خوبصورت عقیدہ دیا ہے کہ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، کسی ایک نبی کا بھی کوئی انکار کرے، بے شک وہ قرآن کو بھی مانتا ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہو، تو وہ بالکل ویسا کافر ہے جیسے الیاذ باللہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان 5 نبی چونکہ یہ اولو العزم ہیں، ان کا تذکرہ تو صراحتاً فرما دیا، اور باقی تمام نبیوں کا تذکرہ اجمالاً ہے، اور ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ ولا نبی بعدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات ہر نبی نے اپنی امت کو بتلائی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک حدیث میں بھی کہیں کوئی اشارہ بھی نہیں ہے کہ میرے بعد بھی کوئی نبوت کا تصور اور خیال ہو سکتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں بار بار یہ فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میں عاقب ہوں، عاقب کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، میں خاتم النبی ہوں،
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ہر قسم کی نبوت کی نفی فرمائی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ میں تمہیں بشارت و خوشخبری دیتا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرا نام زمین پہ محمد ہے اور آسمان پہ احمد ہے۔ تو اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا ہے اور اس کی علت اور وجہ بتائی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ اور سچا کون ہوتا ہے؟ جو نبی اور نبی کی شریعت کی پیروی کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ صادقین انہی کو کہتے ہیں، صدیق اکبر اسی کو کہتے ہیں جو وقت کے نبی کی اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کی مکمل من و عن الف سے لے کے یا تک مکمل پابندی، اتباع، غلامی کرتا ہے، عقیدتاً بھی اور عملاً بھی یہ سچے ہیں۔ تو فرمایا ان سے ان کی سچائی کے بارے میں، یعنی شریعت پر عمل اور شریعت پر ایمان لانے کے بارے میں اللہ پاک پوچھیں گے۔ اور جو لوگ انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، تو فرمایا وعد، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔